بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بندے، اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور صرف اسی پر توکل کرتے ہیں، اور جو بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور میرے چینل پر وزٹ کریں، یہاں آپ کو مختلف آیات کا ترجمہ بھی ملے گا۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 92 ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بے شک جو کچھ ہم ادھر خرچ کرتے ہیں وہ یہیں پہ اللہ تعالیٰ کے اس میں آ جائے گا، علم میں۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کچھ فائدہ ہو تو مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ بے شک سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر آگے جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب کی جانب سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، تو بے شک جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وہ سچ اور حق ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ یاد رکھو، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی سی ہے، اور اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں بڑی ہی سخت سزا دے گا، تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو حق کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 39-38 کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی سی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، نہیں تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور گروہ کو کھڑا کر دے گا۔ اور ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تم بھی جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تم بھی جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ بے شک استغفر اللہ، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ، بے شک ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، سورہ رحمان کا ترجمہ میرے چینل پر ہے، آپ اس میں آئے، لائیو سیشن میں بھی سورہ رحمان پڑھی گئی ہے۔ یقین کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے، جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیجے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 45 کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت میرے چینل پر اس کا ترجمہ بھی ہے، آپ آئیں اور ادھر سے بھی اس کو پڑھیں، اور لائیو بھی ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب آئے ہی نہیں، پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے؟ بے شک
اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سچ اور حق ہے کہ جنت اسی طرح نہیں مل جاتی ہے، یا اسی طرح جنت میں داخل نہیں ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو مصائب اور مشکلات انسان نے جھیلی ہی نہیں ہیں۔ جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے، جو نبی کریم کے دور میں تھے یا دور جاہلیت کے دور میں تھے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی ایک کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ یہ قرآن اس زبردست ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا تنہا مالک ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بادشاہت میں شریک ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پھر ہر چیز ایک خاص تقدیر مقرر کر دی گئی ہے۔ ہر چیز کی ایک خاص تقدیر مقرر کر دی گئی ہے۔ بے شک بڑی بابرکت ہے وہ ذات۔ یہ قرآن اس زبردست ہستی کی طرف نازل کیا گیا جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا تنہا مالک ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ ہونے دی، تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ بے شک پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا اپنے بھائی کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بچیے اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کیجیے، خود بھی اس پہ عمل کریں اور لوگوں سے بھی عمل کروائیے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھ رہے ہیں جو لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مومنوں، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بے شک مومنوں، یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ یہ خیال ہرگز اپنے دل میں نہ لانا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ اللہ تو کسی بات سے بے خبر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہ تو انہیں صرف مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس دن کے لیے۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ اور حق فرمایا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے۔ اللہ تو وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دستک کے نشان ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔